وزیر اعظم کی زیر صدارت گزشتہ روز اجلاس ہوا جس میں سول اور عسکری قیادت نے شرکت کی. چاروں صوبوں آزاد کشمیر گلگت بلتستان سے بھی نمائندے شریک ہوئے اور اس اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ جعفر ایکسپریس حملے کرنے والوں کو بے نقاب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. ٹھیک ہے تو اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ موجود ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ. آپ سے جاننا چاہیں گے اتنا اہم اجلاس ہوا اور نیشنل ایکشن پلان کے بیانیے کو مضبوط کرنے پر اتفاق ہوا. تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کیا چیزیں طے پائی ہیں, کس طریقے سے اب آگے بڑھا جائے گا؟ دیکھیے اس پہ کوئی نئی چیز تو طے نہیں ہوئی. وہی چیزیں ہیں جو کہ یعنی پوری دنیا جو ہے وہ جس کے اوپر متفق ہے. پوری دنیا جو ہے وہ اس بات کے اوپر کنسنسس میں ہے کہ کوئی بھی جواز جو ہے, کوئی بھی عذر جو ہے وہ دہشت گردی کا جواز نہیں بن سکتا. دہشت گرد کسی بھی معاملے کو جواز بنا کے اپنی جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائی کی جسٹیفیکیشن پیش نہیں کر سکتے. اب جو واقعہ ہوا ہے جعفر ایکسپریس کا, تو وہاں پہ جو لوگ دوسرے معاملات کو اٹھاتے ہیں تو وہ جب اس دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں تو مذمت کرنے سے پہلے 2-4 چیزیں اور ان کو آگے بڑھاتے ہیں, ان کے اوپر بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آخر میں جا کے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم اس کارروائی کے بھی حق میں نہیں ہیں. ہمیں اس کے اوپر قومی سطح پہ بھی اور مقامی سطح پہ بھی کلیئرٹی لانی ہوگی کہ اگر وہاں پہ کوئی پرابلمز ہیں تو وہ پرابلم جو ہیں ان کو بیٹھ کے بالکل ریزالو ہونا چاہیے. وہاں پہ اگر بلوچستان کسی وجہ سے ہمارے دوسرے صوبوں سے پیچھے رہ گیا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے لے کے آئیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی گورننس کے پرابلم ہے ان کو حل کیا جائے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہاں پہ تعلیم میں کوئی ہمارے نوجوان یا ہمارے بلوچی بھائی جو ہیں وہ تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں ہم ان کو آگے لے کے آئیں. لیکن یہ چیزیں جو ہیں ان دہشت گردوں کی کارروائیوں کا جواز نہیں بن سکتی. یہ آرگومنٹ ان کو حاصل نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر ہمیں بڑی کلیئرٹی لانی ہوگی اور اس چیز کو وضاحت کے ساتھ جو ہے مقامی سطح پہ بھی, نیشنل بھی اور انٹرنیشنل بھی جو ہے ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا اور اس کے اوپر کسی قسم کا ابہام جو ہے وہ نہیں رکھا جا سکتا. اسی کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی ہے. تو یہ بات تو خیر بڑی بنیادی بات ہے, اس میں کوئی ایسا کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے. رانا صاحب, دہشت گردوں نے سوشل میڈیا کو اہم ہتھیار بنایا ہوا ہے, تو اس کا توڑ نکالنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے سوشل میڈیا پہ جو انہوں نے اس کو ہتھیار بنایا ہوا ہے, سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, سوشل میڈیا کو کنٹرول, یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ اس کی یعنی جو اس کی جو شارپنیس ہے اس انداز میں, تو اس کو جو ہے وہ کرب کرنے کے لیے قانون کا سہارا ہی لیا جا سکتا ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے اس کو ریگولیٹ کر سکتی ہیں. اب جب وہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی پھر اعتراضات آتے ہیں. جس طرح سے پی کا ایکٹ کے متعلق آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ہماری ساری صحافتی تنظیمیں جو ہے وہ اس کے درپے ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی اس کو مس یوز کیا جائے گا اور ان لوگوں پہ کارروائی کی جائے گی جو لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں. یعنی جو دہشت گردی کو یا ریاست کے خلاف بیانیے کو یا اپنے اداروں کے خلاف جو ہے وہ بات نہیں کرتے لیکن اظہار رائے کی آزادی کو جو ہے وہ ایکسپریس کرتے, ان کے خلاف یہ یوز ہوگا. تو وہاں پہ بھی ایک معاملہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل کوئی قانون ایسا نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی اس کو مس یوز ہونا چاہیے, لیکن سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ مادر قدر آزادی جو ہے کہ جو جس کا جی چاہے جو مرضی وہ کہنا شروع کر دے, جو مرضی وہ کہہ دے اور اس کو کوئی روکا نہیں سکے,
تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کاروائی بھی ہو رہی ہے اور لیجسلیشن تو ایسے اوپر ہو چکی ہے. ہمارا اس کے اوپر اعتراضات بھی اپنی جگہ پہ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے جو ہماری جرنلسٹ ہماری صحافی بھائیوں کی جو ٹیمیں ہیں جو ان کے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے اس معاملے کو ریزالو کرنا چاہیے کیونکہ اس قسم کا اگر کوئی تنازع ہوتا ہے تو اس کا بھی پھر انڈائریکٹلی فائدہ جو ہے وہ دوسری طرف پہنچتا ہے. رانا صاحب یہ بتائیے گا ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں اور کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں, دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کیا جا رہا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا اس طرح کی کاروائیاں ہوئیں تو پھر بعد میں کلیئرنس آپریشن بھی ہوئے. یہاں کوئی گرینڈ آپریشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں گرینڈ آپریشن سے اب میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ گرینڈ آپریشن میں کیا ہوگا جو اب نہیں ہو رہا. کیا تو جعفر ایکسپریس کو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہماری مسلح فوج کے دستوں نے اور خاص طور پہ جو ہماری وہ یعنی اسپیشل فورسز ہیں انہوں نے جس مہارت کے ساتھ جس بہادری کے ساتھ جس کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے اس کو ود ان آورس جو ہے وہ اس کو ریزالو کیا ہے, اس سے بڑا اور گرینڈ آپریشن کیا ہو سکتا ہے. ہم سبھی سمجھ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں اب کتنے دن لگیں گے اور وہاں پہ کتنا جو ہے وہ نقصان ہوگا. تو اسی طرح سے جتنے بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں سارے گرینڈ آپریشن ہی ہوتے ہیں. ان میں آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوان ہمارے سولجر اور ہمارے آفیسرز کرنل میجر کیپٹن رینک کے جو آفیسر جو ہیں وہ فرام دی فرنٹ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں, حصہ لیتے ہیں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو اس سے بڑا اور گرینڈ آپریشن کیا ہو سکتا ہے. تو یہ سارے جو آپریشن ہو رہے ہیں وہ بالکل گرینڈ آپریشن ہیں اور کسی بھی دہشت گرد کو جب اس کے متعلق کوئی انفارمیشن ملتی ہے کہ وہاں پہ وہ موجود ہے یا وہاں پہ وہ بیٹھ کے کوئی ایسی کاروائی پلاننگ کر رہے ہیں کہ وہ کسی جگہ پہ جا کے دہشت گردی کریں گے تو دیر اینڈ دین جو ہے وہ وہاں پہ آپریشن ہوتے ہیں. اور یہ ان کی اگر آپ تعداد دیکھیں تو اس سے اور زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ اور زیادہ کوئی ٹون کے ساتھ کوئی اور کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے رانا ثناء اللہ, بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر بات کر رہے تھے ہم سے اور